امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں رجیم چینج کرنے کا، حکومت بدلنے کا منصوبہ بنایا تھا، اعلان کیا تھا، اور بار بار امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اب نہیں تو کل ایران میں حکومت بدل جائے گی، تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور ایران میں رجیم چینج ہونے کے، حکومت بدلنے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اپنا انتخاب ہو جانے کے بعد ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس کے باوجود ایران کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، پورا سرکاری ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں پر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن امریکہ میں رجیم چینج ہونے کے، حکومت بدلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیم لگاتار بدلتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جن پر ٹرمپ کو بھروسہ تھا، جن کو ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ میں انکلوڈ کیا تھا، وہ ایک ایک کر کے ٹرمپ کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل میں بنیامین نتنیاہو کی مشکلیں بڑھنے لگی ہے اور عدالت میں لگاتار گھسیٹا جا رہا ہے، اور عمر قید کی سزا پانے سے، جیل جانے سے بچنے کے لیے بنیامین نتنیاہو نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ سال 2026 جنگ کا سال ہوگا، مزید فوجیوں کو بھرتی کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے بھی اعلان کیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی اپوزیشن پارٹیوں نے بنیامین نتنیاہو کی تمام سازشوں کو بھانپ لیا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر نے اور وہاں کی اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے ایک پارٹی بنائی ہے، اپنی پہلے والی پارٹیوں کو الگ کر کے، جس کا نام رکھا ہے ٹوگیڈر، اور ایجنڈا ہے، مقصد ہے بنیامین نتنیاہو کو اقتدار سے ہٹانا۔ اسی سال اسرائیل میں الیکشن ہونے والا ہے۔ اب امریکہ سے اس وقت ایک اور سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بری ہے۔ ٹرمپ کی ایک اتحادی رہی ہے، بہت خوبصورت لیڈی ہے جس کا نام ہے مارجری ٹیلر گرین۔ ٹرمپ زیادہ تر اس کے ساتھ دیکھے گئے، ٹرمپ کو لگتا تھا کہ جو گرین ہے یہ ہماری بہت نزدیکی ہے، ہماری قریبی ہے، یہ کبھی ہم پر تنقید نہیں کر سکتی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ لیکن اب ٹرمپ کی اس اتحادی نے بھی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور ایکس پر ایک پوسٹ ایسی لکھ دی ہے جس کی وجہ سے امریکی میڈیا میں ہنگامہ برپا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے قریبی لوگ کیسے ٹرمپ کے بارے میں ایسی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے جس کو کاؤنٹر ٹیررزم کا سیکریٹری بنایا تھا، چیئرمین بنایا تھا، جو کینٹ، انہوں نے ریزائن کر رکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے، جو نیوی کے سیکریٹری رہے ہیں امریکہ میں، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور بھی کئی قریبی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو آرمی چیف تھے ان کو جنگ کے دوران عہدہ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جونیئر عہدہ پر کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ایران کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں امریکہ کے سابق فوجیوں نے باضابطہ احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ بند کرے۔ امریکہ کے جتنے پولیٹیشین ہیں، سیاستداں ہیں، زیادہ تر ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں، عوام جنگ نہیں چاہتی ہے۔ اور اب مارجری ٹیلر گرین نے ایکس پر ایک بیان لکھ کر یہ ہنگامہ برپا کر دیا ہے کہ ٹرمپ کو تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس کی وجہ سے امریکہ کی کھیتی میں بحران پیدا ہوا، کاشتکاری میں بحران پیدا ہوا۔ ہمیشہ بتایا جائے گا کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی کھیتی کم ہو گئی اور کسانوں کو مہنگی قیمت پر کھاد خریدنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے کھادوں کی سپلائی امریکہ میں نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے گرین کا ٹویٹ کیا ہے آپ اسے اسکرین پر دیکھیے۔ گرین نے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ والدین اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ٹرمپ کی ایران جنگ کے سبب کھیت تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئی، کیونکہ کسان کھاد یعنی فرٹیلائزر خریدنے کے قابل نہیں رہ سکے تھے، اور کاشتکاری کی جو پوری فصل ہے اس کی لاگت بڑھ گئی، قیمت بڑھ گئی۔ یہ مارجری ٹیلر گرین کا ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ انہوں نے ایک سروے کی بنیاد پر کیا ہے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے امریکی فارم بیورو فاؤنڈیشن، انہوں نے سروے کیا کہ امریکہ میں جو کسان ہیں، جو کھیتی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، انہوں نے کھیتی کو کم کر دیا ہے، فصل اگانا کم کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کھاد کی قیمت 70% بڑھ چکی ہے، اور امریکہ میں کھاد کی قیمت میں 70% کا بڑھ جانا امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔
اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم کھاد ہم استعمال کریں گے، اتنا مہنگا ہم کھاد خرید نہیں سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے فصلوں کو، کھیتی کو کم کرنا۔ اب امریکہ میں کھاد کی قیمت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ امریکہ جو اپنے یہاں کھاد یعنی فرٹیلائزر کا استعمال کرتا ہے، خواہ وہ DAP کا استعمال کرے یا یوریا کا استعمال کرے یا امونیا کا استعمال کرے، ان میں سے زیادہ تر کھاد امریکہ میں پہنچتے ہیں گلف کے دیشوں سے، ابنائے ہرمز ہو کر، سعودی عرب سے، قطر سے، اس کے علاوہ کچھ اور گلف کے دیشوں سے امریکہ کو کھاد ملتا ہے، اور یہ تمام جہاز کھاد لے کر اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو امریکہ کے لیے ایران نے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ ایران کا اعلان ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بھی جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور جب جہاز نہیں گزر رہے ہیں تو امریکہ میں کھاد کی کافی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جو کھاد استعمال ہوتا ہے زمینوں میں، تو تقریباً 30 سے 35% کھاد امریکہ گلف کے دیشوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ضرورت کا 60 سے 65% کھاد امریکہ خود اپنے یہاں پیدا کرتا ہے، لیکن 30 اور 65% اگر کھاد گلف کے دیشوں سے آ رہا ہو، امریکہ کو اسے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہو، اور وہ امپورٹ بند ہے، نہیں پہنچ رہا ہے، تو یقینی طور پر اس کی قیمت بڑھے گی۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، باضابطہ ڈیٹا ہے کہ 19% جو DAP کھاد ہوتا ہے، جس سے فصل میں، پودوں میں توانائی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، امریکہ 19% گلف کے دیشوں سے امپورٹ کرتا ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر آتا ہے۔ اسی طرح جو یوریا ہے وہ 17% ان دیشوں سے امریکہ لیتا ہے۔ 19 اور 17 دیکھ لیجئے، یہ 35 سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت بھی ان دیشوں میں شامل ہے جہاں استعمال ہونے والا کھاد اور فرٹیلائزر بہت زیادہ گلف کے دیشوں میں آتا ہے۔ بھارت میں تقریباً 2/3 کھاد گلف کے دیشوں سے آتا ہے، پورا اسٹریٹ آف ہرمز پر منحصر ہے، اور اس لیے بھارت میں بھی کھاد کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈیٹا کے مطابق بھارت میں جو DAP استعمال ہوتا ہے 16% گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یوریا استعمال ہوتا ہے 9% گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ جو امونیا استعمال ہوتا ہے بھارت کے کھیتوں میں 80% گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پوٹاش ہے وہ تقریباً 3% گلف کے دیشوں سے آتا ہے۔ برازیل میں بھی 15% کھاد گلف کے دیشوں سے پہنچتا ہے، اور یہ DAP ہے۔ اس کے علاوہ جو یوریا ہے 44% برازیل میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں بھی DAP 22% پہنچتا ہے، اور 72% یوریا پہنچتا ہے۔ تو امریکہ، انڈیا اور یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں استعمال ہونے والا فرٹیلائزر عرب دیشوں پر منحصر ہے۔ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے ان دیشوں میں یہ کھاد نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان دیشوں میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے، سروے سامنے آیا ہے، اس کے بعد مارجری ٹیلر گرین نے یہ ٹویٹ کر کے امریکہ کو صاف صاف آئینہ دکھایا ہے، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کی جنگ سے ہم ایگری نہیں کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کا آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتا رکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو اس وقت شدید مشکل کا سامنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر 1 مئی سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو پائے تو امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی صدر کی کرسی جا سکتی ہے، ان کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ امریکہ میں باضابطہ اس کا قانون موجود ہے۔ 3 آپشن رہ گیا ہے ٹرمپ کے پاس، اور ایران نے جو شرط رکھی ہے سیز فائر کے لیے، جو پروپوزل دیا ہے، امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ امریکہ اگر اس پروپوزل کو مانتا ہے تب بھی امریکہ کی ہار ہے، اور اگر امریکہ اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تب بھی امریکہ کی ہار ہے، اور پھر ٹرمپ کی مشکلیں بڑھ جائے گی، کیونکہ 60 دنوں سے زیادہ تک امریکہ کا صدر امریکی پارلیمنٹ کی حمایت کے بغیر جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا ہے، اور امریکہ کی پارلیمنٹ نے ابھی تک ٹرمپ کو جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور 60 دنوں کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں،
تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔